بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سکون کی خوبصورت باتیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ خدا تک پہنچنے کے یوں تو بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا ہے۔ اپنی آواز کے بجائے دلیل کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ ایک قابل انسان کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق یعنی کہ بے وقوف کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ دشمن سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافقت میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جسے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ میرا رب جانتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز سے زیادہ پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو ساری زندگی خریدا اور بیچ دیا جائے گا۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اڑ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، پھر چاہے طاقت، دولت، بھوک، لالچ، سستی، محبت یا نفرت ہو، ضرورت سے زیادہ کچھ بھی زہر ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغام ہے، انہیں غور سے سنا کرو۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر ہے۔ سمندر تلاش کر رہا، تو نہر کی تلاش نہیں کر رہا۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک کہ وہ کشادہ نہ ہو جائے۔ دل آئینہ ہے مگر وہ بدی سے پاک ہے، تو اس میں خدا بھی نظر آتا ہے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہشوں کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر نہیں ہے، اور کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ جب دنیا آپ کو اپنے گھٹنے پر ڈھکیلتی ہے تو آپ نماز کے لیے بہترین مقام پر ہوتے ہیں۔ بے شک خواہش کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتی ہے، لیکن یہ کڑواہٹ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہوتا ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ غم سے خالی ہو جاؤ تو اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کی تخلیق کی ہے۔
جو کچھ تم سوچتے ہو سب فنا ہے، مانو وہ جو تمہاری سوچ نہیں اسے خدا جانو۔ صبر و خوشی کی کنجی ہے، انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ جنتی جہنمی انسان اپنے اعمال سے بنتا ہے۔ جن کی نظر سبب اعلیٰ شباب پر ہوتی ہے وہ سبب سے دل نہیں لگاتا۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں ہے کہ تم خود کو کامل یعنی کہ مکمل سمجھنے لگو۔ دانا کا تعلق بالوں کے سفید ہونے سے نہیں ہے، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا اوقات۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر جگہ ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھک دیتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں بھی تکلیف ہونے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اگر دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک 1 سال کے برابر ہوتا ہے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ بھی نہ بونا۔ پرسکون ہے وہ جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہے۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے، بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اپنے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں برائی میں اسے مشغول کر دیتا ہے۔ آئینے کو حقیقت نہ سمجھو، تمہاری اصل تصویر تمہارے دل میں ہے۔ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع یعنی کہ امید ہرگز نہ رکھو۔ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے، وہ کمان سے نکلی ہوئی تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ محبت نہ پڑھی جاتی ہے اور نہ پڑھائی جاتی ہے، محبت بس ایک نعمت کی طرح حاصل ہوتی ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسانیت سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ جدائی ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، دل سے محبت کرنے والے کے لیے جدائی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ شک اور خوف دل کی دنیا کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل ہی جاتی ہے۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک کہ وہ کھل نہیں جاتا۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خدا کی ایک کائنات ہو۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو،
بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات راستہ صاف نظر تو آتا ہے، لیکن اس کے نیچے جال ہوتا ہے۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے ہی حق میں ہے۔ میں نے خدا سے کہا کہ میں تجھے جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی مرتا ہی نہیں ہے۔ احمق یعنی کہ بے وقوف کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ کتا چاہے کتنی بھی تربیت یافتہ ہو جائے، مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ روح کی خیر خواہی کی ایک اعلیٰ ترین قسم یہ ہے کہ اپنے ساتھ تنہا رہنا ہی آپ کو حقیقی خوشی دیتا ہے۔ سچائی کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے جو راستہ چنا ہے وہ محبت کا ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کے بوجھ کو ہلکا کر سکتا ہے۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو، تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا، دنیا کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے۔ قرآن کا ترجمہ ہی اگر قرآن کی حقیقت ہوتی تو رومی کو تبریز کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا، چھپا کر رکھا، وہ بہت جلد ہی کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ تم خزانے کو دنیا میں تلاش کر رہے ہو، جبکہ اصل خزانہ تو تم خود ہی ہو۔ موت کا ذائقہ تو سب کو ہی چکھنا ہے، مگر میرے دوست زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ کل میں ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، لیکن آج میں سمجھدار ہو گیا ہوں اور دنیا کو نہیں خود کو بدل رہا ہوں۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، محبت نہیں کی، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ حسد انسان کو اس طرح کھاتا ہے کہ جس طرح دیمک اور جلتی ہوئی آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی جگہ محبت پیدا کرو، آباد کرو۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی، اور تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا اور کپٹی ہے۔ تھوڑی دیر قبرستان جایا کرو اور ان بولنے والوں کی خاموشی دیکھو۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم میں پانی دیا ہے۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح کو خوشی ملتی ہے۔ سفر سے نکلتے وقت ان لوگوں سے مشورہ نہ لو جو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں گئے۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں، اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار
اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھائے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا۔ اشک آیا تو عقل بیچاری بیمار ہو گئی، سورج نکلا تو شمع کی کوئی حقیقت ہی نہ رہی۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ پیر کے دل پر نفس خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے۔ زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے اور ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا تو ان کے جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ زندگی میں جس مقام پر ہو اسے تسلیم کرو اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ دوستی سے چلتی ہے۔ صاحب جب آزمایا گیا تو پتہ چلا کہ دنیا تو صرف مطلب سے ہی چلتی ہے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، نماز کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، اور گناہوں کو استغفار سے، اور اپنے دل کو خوف خدا اللہ تبارک و تعالی سے اور اس کے خوف سے، تقوی و پرہیزگاری سے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت قیمتی انمول تحفے آپ کو ضرور پسند آئیں گے، لہٰذا لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی خوبصورت انمول باتیں تحفے میں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔